محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان محفوظ، طریقے محفوظ، زندگی محفوظ، باریک سے باریک چیز. ہمارے نبی مجلس میں چوکڑی مار کے یوں بیٹھا کرتے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے اس طرح اپنے ہاتھوں کو ہلایا کرتے تھے. یہ ہتھیلی، یہ انگوٹھا، اس کو اس طرح آپ کی، یہ ہر آدمی نا کوئی نہ کوئی اس کے جسم میں حرکت ہوتی ہے. میں نے محسوس کیا اس حدیث کو پڑھنے کے بعد کہ میرے جسم میں کیا حرکت ہے، تو میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے انگوٹھے کو یوں کرتا رہتا ہوں. یہ ایسے بیٹھے بیٹھے میں ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہوں. لیکن یہ میں نے تب نوٹ کیا جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ ہمارے نبی جب بات کرتے تھے تو یوں کرتے تھے. یہ آپ کی بن سوچے حرکت ہوتی تھی، اس طرح بھی کرتے رہتے تھے اور بات بھی فرماتے رہتے تھے. تو اس کے بعد میں نے کہا بلا میں کی کرنا، تو میں نے دیکھا میں یوں کرتا رہتا ہوں کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی آنکھیں جھپکاتا رہتا ہے. اتنی باریک بات بھی موجود ہو. نبیوں کے نام تک مٹ گئے، صرف 25 نبیوں کے نام قرآن میں موجود ہیں، باقیوں کے نام بھی کوئی نہیں. تاریخ میں 150 اور مل جائیں گے. اور ہمارے نبی کی اتنی باریک بات بھی لکھی ہوئی ہے. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے نہیں بلاتے، پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے آتے تھے. جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے کیا بات ہے، بلکہ پورا اس کی طرف یوں موڑ کے کہتے تھے کیا بات. کوئی ادھر سے بلاتا تھا پورا ایسے حرکت کر کے سینہ کو سینہ دے کر کہتے تھے کیا بات. کوئی ادھر سے ہوتا پورا یوں موڑ کے کہتے تھے کیا بات. کوئی کہتے میں تھوڑا گل کرنی، تو پھر اب اس کے لیے یوں ہو جاتے. ادھر بیٹھا تھا تو یوں ہو جاتے. جب تک وہ بات نہیں ختم کرتا تھا ہمارے نبی نہیں کہتے تھے ہوں بس کیا کرنا، سن ایسے بیٹھے رہتے. اتنی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہوں. آپ کی چال میں کندھے جھکے ہوتے، یکفو تکفیا، قدم چھوٹے چال میں تیزی، قدم چھوٹے چال میں تیزی ہوتی، زمین ایسے سپڑتی چلی جاتی. نظر پست ہوتی تھی، کبھی نظر اٹھا کے آپ نہ بیٹھے نہ چلے، ہمیشہ نظریں پست ہوتی. مردوں میں بھی آپ ایسے نظر اٹھا کے نہیں چلتے تھے، پست نظریں رکھتے. اتنی باریک چیزوں کو بھی لکھنے والوں نے لکھ دیا. سفید لباس پسند تھا. کبھی کبھی سرخ سیاہ دھاگوں پر بنی ہوئی چادر کو بھی استعمال کیا. سبز اور سیاہ سفید دھاگوں سے بنی ہوئی چادر کو بھی استعمال فرمایا. جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے، اوپر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور آپ نے وہ سرخ اور سیاہ دھاگوں والی چادر اوڑی ہوئی تھی. تو کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو آپ مجھے چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے ہیں. قرآن ہو، محبوب کی زندگی موجود ہو، پھر میں اور آپ کوئی نیا راستہ اختیار کریں تو ہم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سے انسان کا پتہ ہی کوئی نہیں. پوری زندگی آپ کو شہد کا شربت پسند تھا، کھجور کو رات کو بھگو کے رکھنا، صبح اس کو پینا، اس میں تھوڑی مٹھاس آ جاتی تھی، یہ آپ کو پسند تھا. دودھ آپ کو پسند تھا، کدو کی سبزی آپ کو پسند تھی، دستی کا گوشت آپ کو پسند تھا، اجوا کھجور آپ کی پسندیدہ تھی، برنی کھجور آپ کی پسندیدہ تھی، ٹھنڈا پانی آپ کا پسندیدہ تھا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کا پانی آپ جا کر کنویں کا پانی اسپیشل پیا کرتے تھے کہ وہ اس باغ کنویں کا پانی آپ کو پسند تھا. وہ کنواں اور وہ باغ سارا مسجد نبوی کے اندر ہی آ چکا ہے. ہانڈی دیگ چڑھی ہوئی تھی تو عرب چھوٹی چھوٹی بوٹیاں نہیں بنا دیتے، بڑی بوٹی تو پوری دستی. تو آپ نے کہا باورچی سے بھائی دستی پکڑاؤ. تو اس نے ایسے نکال کے دی، تو آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس طرح نوچ نوچ کے کھایا. پھر اس کو یوں رکھا، کہا دستی پکڑاؤ. اس نے دوسری نکالی، پھر آپ نے یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کو نوچ نوچ کے کھایا. ادھر رکھا، پھر آپ نے کہا دستی پکڑاؤ. کہنے لگا یا رسول اللہ بکری کی تو 2 ہی ہوتی ہیں. آپ نے کہا تیرا بھلا، اگر تو ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا.